خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معالج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ شریعت مطہرہ نے جہاں ہمیں ایک طرف پابند کیا ہے بھائی یہ کام نہیں کر سکتے، نہ جھوٹ بول سکتے ہو نہ اس کی مروجہ کوئی صورت اختیار کر سکتے ہو، وہاں ہمیں بعض چیزوں کی اجازت بھی دے دی ہے۔ بعض جگہ جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، بعض جگہ جھوٹ بولنا جہاں اپنی جان کا خطرہ ہو، اگر میں سچ بولوں گا تو مجھے مار دیں گے، یہاں جھوٹ بولنے کی صراحتاً صریح الفاظ میں اجازت ہے۔ مال کا خطرہ ہو اجازت ہے، ایسا ظلم کیا جائے گا جو ناقابل برداشت ہوگا، اس موقع پہ جھوٹ بولنا جائز ہے۔ یہ چند صورتیں جائز کی، لیکن اب قربان جائیں ہمارے بڑوں نے ہمیں اس کی مثالیں دے کر کہا جان بھی پر پڑتے ہوئے بھی جھوٹ نہیں بولا۔ اب دیکھیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرما رہے تھے۔ اب جیسے ہجرت کا سفر شروع ہوا، مکے میں اعلان ہوا کہ جو حضور کو گرفتار کرے گا 100 اونٹوں کا اس کو انعام دیا جائے گا۔ یہ سن کر ہر آدمی بھاگ پڑا دور کی تلاش میں کہ یہ انعام میں حاصل کروں۔ چنانچہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک آدمی آیا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جانتا تھا، حضور کو نہیں جانتا تھا۔ تو اس کو شک ہوا کہ یہ نہ ہو ساتھ جو بندہ یہ نہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب اس نے پوچھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جناب یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ اب آپ کہہ دیتے ہیں کہ میرے ساتھ تو کائنات کے پیغمبر ہیں، تو اس کا وہ پکڑ لے، مسئلہ حل ہو گیا، اس کو انعام مل جاتا، حضور گرفتار ہو جاتے۔ اب یہاں پر آپ جھوٹ بول سکتے تھے کہ میرا دوست ہے یار، اس کا عبداللہ نام ہے، کچھ بھی کہہ دے، لیکن صراحتاً جھوٹ بول سکتے تھے۔ اس میں دوسری صورت جھوٹ سے بچنے کی جس کا نام ہے توریہ، جھوٹ سے بچنے کی جو صورت ہے توریہ۔ توریہ کی تعریف یہ ہے کہ ظاہر میں جو بات جسے کر رہے ہیں وہ اس کا معنی ظاہری معنی سمجھ لے، لیکن حقیقت میں معنی کچھ اور ہو۔ جو سن رہے ہیں نا، جس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ ایسی بات ہے، تو اس سے وہ ظاہری معنی لے رہا ہے کہ اس سے یہ مراد ہے، لیکن حقیقت میں کہنے والے کے دل میں معنی کچھ اور مراد ہے۔ سمجھیے جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صراحتاً جھوٹ بول سکتے تھے، لیکن آپ نے توریے کے استعمال کیا، فرمایا یہ ھذا الرجل یہدینی سبیلی، یہ ایسے آدمی ہیں جو میری رہنمائی کر رہے ہیں، مجھے راستہ دکھا رہے ہیں، مجھے راستہ دکھا رہے ہیں۔ تو اس نے سمجھا کہ ان کے رہبر ہیں کہ جا رہا تو اس کو راستہ دکھا رہی ہے، ذہنی معنی سمجھا۔ حقیقت میں کیا تھا، یہ مجھے دین کا راستہ دکھا رہے ہیں، مجھے آخرت کا راستہ دکھا رہے ہیں، مجھے اللہ کی پہچان کروا رہے ہیں، مجھے اللہ کی محبت کو سکھا رہے ہیں۔ حقیقت میں یہ تھا، وہ آدمی ظاہری بات سمجھ کر پیچھے ہٹ گیا۔ ہمارے اکابرین میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، انگریز کا دور تھا، انگریز نے اعلان کیا کہ مولانا کو گرفتار کر کے لاؤ۔ اب پولیس دوڑ پڑی، اب مولانا کا نام بہت بڑا تھا، انہوں نے سمجھے جیسے میں نے جبہ پہنا ہے نا ایسے آپ کو دکھانے کے لیے، ہاں جی میں وہ بڑا جبہ ہوگا، بڑے پکڑ ہوگا جناب، بڑی ٹھاڑ باڑ ہوگی، بڑی ان کے گارڈ ہوں گے، مرید ہوں گے، بندے ہوں گے۔ ایک ہوتا ہے نا بندے میں رو کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بڑا تھا، لیکن ہمارے بزرگ تو فقیروں سے زندگی گزار کے گئے ہیں، لنگی پہنی تھی، ماڑا سا کرتا تھا، ہاں جی۔ تو وہ آپ اکیلے مسجد میں تھے، پولیس آ گئی، بھائی قاسم کدھر ہے؟ تو آپ قاسم ہیں؟ کیوں کہا آپ قاسم ہیں؟ تو وہ اپنی جگہ سے پیچھے ہٹ گئے، تھوڑی دیر ہٹ گئے، کہنے لگے جناب قاسم کا پوچھ رہے ہو، وہ کچھ دیر پہلے یہاں تھے۔ یہ سنی پولیس نے، اگلی بات نہیں، کچھ دیر پہلے یہاں تھے۔ اب کیا تھے؟ انہوں نے سمجھے کہ خادم ہے مسجد کا، یہ دھوتی شوتی اور ملنگوں کی طرح، ہاں جی خادم ہوگا، کوئی مسجد صفائی کر رہا ہے، تو وہ سامنے پڑ گیا۔ تو ان کو کیا پتا تھا یہ وہی ہے جس سے دنیا کا کفر کانپ رہا ہے، یہ وہ قاسم نانوتوی ہے، ہاں جی جس نے انگریز جیسی حکومت کو ہلا کے رکھ دیا، یہ وہ قاسم نانوتوی ہے۔ چنانچہ اب سری جھوٹ بول سکتے تھے، نہیں بولا، اپنے جان کا خطرہ تھا، جان پر بند پڑی، لیکن وہ دنیا کو بتا گے کہ جان پر پڑ جائے تو جھوٹ بولنا جائز ہے، لیکن پھر بھی جھوٹ نہ بول کے قابل بتا گے۔ اور وہ انگریز نے سمجھا یہاں سے بھی بند، وہ بھاگ پڑے ان کو ڈھونڈنے کے لیے، وہ پیچھے بھاگے، یہ ادھر سے نکل کے یہ اور غائب ہو گئے۔ تو اس لیے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہمیں آج کے ہمارے اس جمعۃ المبارک کے اجتماع میں جو ساری بات کی ہے
جھوٹ اور اس کی جتنی مروجہ صورتیں عرض کی ہیں، اس سے میرے لیے بھی بچنا بھی فرض عین کا درجہ رکھتا ہے، آپ کے لیے بھی اور میرے تمام سامعین و سامعات کے لیے بھی، کہ ہم نیت اور عزم کریں جھوٹ اور اس کے متعلق جتنی مروجہ صورتیں ہیں ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ ایسا کبھی اور عظیم گناہ ہے جس کی پٹکار بندے کو براہ راست اللہ کی طرف سے پڑتی ہے، اور اللہ پاک براہ راست فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جھوٹے تجھ پہ خدا کی لعنت ہو۔ اس لیے ہم مزاح میں بھی نہ بولیں، شغل میلے بھی نہ بولیں، جب ہم بات کریں تو سچ کریں۔ اس لیے کائنات کے پیغمبر مجھے آپ کو بتا گئے ان الصدق ینجی، جو سچ بولے گا وہ نجات پائے گا، وہ اور والکذب یہلک، جو جھوٹ بولے گا وہ ہلاک ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔